نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 8، 9 اور 10 تک پڑھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ جیسا کہ آپ کو لاسٹ لیسن میں بتایا تھا کہ سورۃ بقرہ کے شروع کی 5 آیات میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کی اگلی 2 آیات کافروں کے بارے میں ہیں اور اس کے بعد اگلی 13 آیات کا پورا ایک رکوع منافقین کے بارے میں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ متقین کے لیے بھی کم آیات اور کافروں کے لیے بھی، لیکن یہاں پر منافقین کے لیے پوری 13 آیات؟ اللہ پاک نے منافقین کا اتنی ڈیٹیل میں یہاں پر اس لیے ذکر کیا ہے کہ دیکھیں، آپ کا جو مخلص دوست ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو علم ہوتا ہے، اور جو آپ کا کھلم کھلا ظاہری دشمن ہوتا ہے اس کا بھی آپ کو پتہ ہوتا ہے، اور آپ اس کی سازشوں اور اس کے وار سے بچنے کی تدبیر کرتے رہتے ہیں، اس سے بچ کر رہتے ہیں۔ لیکن جو انسان ظاہری طور پر خود کو آپ سے محبت اور وفاداری اپنی شو کرے، لیکن چھپ کر وہ آپ پر وار کرے، آپ پر حملہ آور ہو، آپ کے سامنے وہ بڑا میٹھا بنا رہے اور کہے کہ میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، لیکن آپ کی پیٹھ پیچھے وار کرے، آپ سے دشمنی نبھائے، تو ایسا انسان کھلے دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے، کیونکہ اس کی دشمنی کا آپ کو علم ہی نہیں ہوتا اور آپ اس سے بچنے کی تدبیر ہی نہیں کر پاتے اور پھر نقصان اٹھاتے ہیں۔ جب مکہ میں اسلام ظاہر ہوا تو وہاں یہ منافقین کا ٹولہ نہیں تھا، کیونکہ وہاں دونوں طرف سے قربانی کی ضرورت تھی اور یہ مفاد پرست لوگ قربانی والے نہیں تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام پھیلنے لگا، مسلمان غالب آنے لگے، مسلمانوں کی طاقت بڑھ گئی اور یہ امید پیدا ہو گئی کہ اب اسلام غالب آ سکتا ہے، تو مدینہ منورہ میں منافقین کا یہ ٹولہ پیدا ہو گیا اور اپنے مفادات کے تحت کبھی مسلمانوں کے پاس اور کبھی کافروں کے پاس دوڑ دوڑ کر جاتا رہا۔ منافقین وہ لوگ تھے جو ظاہری طور پر تو ایمان لے آئے تھے، لیکن ان کے دل میں کفر ہی تھا۔ جب مدینہ میں مسلمانوں کو ہر طرف سے فتح ہونے لگی اور مسلمانوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہو گیا، تو کچھ لوگ ایسے تھے کہ مسلمانوں کی قوت سے ڈر کر، اور کچھ لوگ ایسے جو فائدے حاصل کرنے کی لالچ میں ظاہری طور پر مسلمان ہو گئے تھے، لیکن دلوں میں کفر ہی تھا۔ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر نمازیں بھی پڑھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی آ کر بیٹھتے، اور بھی نیکی کے کاموں میں ظاہری طور پر دکھاوے کے لیے وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تھے، لیکن جب وہ کافروں کے پاس جاتے تو ان کو کہتے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں سے تو ہم دھوکہ کر رہے ہیں، اور کافروں کے ساتھ مل کر وہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے تھے۔ لیکن جب وہ مسلمانوں کے ساتھ ہوتے تو مسلمانوں سے اپنی وفاداریوں کا یقین دلاتے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے بارے میں وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے، تاکہ مسلمانوں کو اور اسلام کو نقصان اور تکلیف سے بچایا جا سکے۔ مسلم کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، منافق کی 3 علامتیں ہیں، اگرچہ وہ نماز پڑھے، روزہ رکھے اور مسلمان ہونے کا دعویٰ بھی کرے، لیکن اگر اس کے اندر یہ 3 علامات ہیں تو وہ منافق ہیں۔ اور وہ 3 علامتیں کون سی ہیں؟ کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے۔ اسی طرح بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص میں یہ 4 باتیں ہوں گی وہ پورا منافق ہے، اور جس میں ان میں سے ایک بھی بات پائی جائے تو سمجھیں اس میں نفاق کی ایک خصلت پیدا ہو گئی ہے، جب تک وہ اس کو چھوڑ نہ دے۔ اور وہ 4 باتیں کون سی ہیں؟ کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت کرے، جب وہ بات کرے تو وہ جھوٹ بولے،
جب وہ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، اور جب وہ جھگڑا کرے تو وہ گالیاں بکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی یہ 3 اور دوسری حدیث میں 4 نشانیاں بتائی ہیں۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ان میں سے کوئی عادت ہمارے اندر تو نہیں ہے۔ اگر ہے تو ہمیں اللہ سے توبہ کر کے اپنے اندر سے اس عادت کو ختم کرنا پڑے گا، ورنہ ہم بھی منافقین میں شمار ہوں گے اور ہمیں بھی منافقین جیسا دردناک عذاب ہوگا۔ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ جہنم کا سب سے نچلے درجے سے مراد یہ ہے کہ ایسی جگہ جہاں پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا اور سب سے زیادہ بھیانک وہ درجہ ہے، سب سے زیادہ آگ والا، سب سے زیادہ گہرا اور بڑا، جس کے اندر منافقین ہوں گے۔ منافقت کی ایک وجہ دنیا کی محبت اور مال کی محبت بھی ہوتی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس کس جگہ منافقت کر رہے ہیں۔ ظاہری طور پر تو ہم بڑا مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، بڑا اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی موقع ہوتا ہے تو ہمیشہ ہم اسلام کو اور اللہ کے حکم کو قربان کر دیتے ہیں، لیکن دنیا داری ہم پوری نبھاتے ہیں۔ کوئی بھی معاملہ ہو، ہماری شادیاں دیکھ لیں، ہمارے آپس میں تعلقات، رسم و رواج، روزمرہ کے معاملات کو دیکھ لیں کہ جو بات، جو حکم اللہ کا ہمارے مزاج کے، ہماری پسند سے میچ نہیں کرتا، وہاں ہم اسلام اور اللہ کے حکم کو پس پشت ڈال کر اپنی مرضی، اپنی چوائس کو دیکھتے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں۔ اللہ کے سامنے اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہم صرف تجھ سے محبت کرتے ہیں، تیری رضا چاہتے ہیں اور تجھے ہی مانتے ہیں، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اللہ رسول سے محبت کے بہت بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن جب عمل کی باری آتی ہے تو ہم منافقت کرتے ہیں۔ اللہ کے حکم کو ہم سائیڈ پہ کر کر اپنی مرضی، اپنی آسانی، اپنی خوشی کو دیکھتے ہیں۔ یہی تو منافقت ہے کہ منہ سے ہم اللہ کی محبت کے دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے حکم کو مانتے ہیں، لیکن جہاں پر ایسے موقع آتے ہیں کہ وہاں دکھانا پڑے، کہ انسان وہاں پہ دکھائے کہ ہاں واقعی مجھے اللہ سے محبت ہے، میں اللہ کی اطاعت کرتا ہوں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہوں، وہاں ہم اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ آپ ہماری شادیاں دیکھ لیں، ان میں جتنا کچھ ہوتا ہے، ایز اے مسلم ایمانداری سے ہر کوئی اپنے دل سے پوچھے، جتنی بھی ہم شادیوں میں رسم و رواج، جو بے حیائی، جو سارے کام ہوتے ہیں، کیا اللہ نے ہمیں ان کا حکم دیا ہے؟ لیکن ہماری کیونکہ اپنی خوشی، اپنی چوائس، اپنی مرضی ہوتی ہے کہ لو جی ایک دفعہ تو شادی ہوتی ہے، تو ایسے تو نہیں مزہ آتا نا، ڈھولکی کے بغیر کیسے مزہ آئے گا؟ مہندی نہ کی، ایسا فنکشن نہ کیا، ایسا ڈانس نہ کیا تو کیسے مزہ آئے گا؟ تو وہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ چلو کوئی بات نہیں، ہم نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے تو رکھتے ہیں، ایک دن کے لیے اگر ہم یہ سب کام کر لیں گے تو کوئی حرج نہیں، شادی کون سا روز روز ہونی ہے۔ اسی طرح ہمارا کوئی بھی ہمارا کام ہو، ہمارے کوئی بھی رسم و رواج ہوں، یہ تو چھوڑ دیں، ہماری روزمرہ کی زندگی میں جو بھی ہمیں کرنا پڑتا ہے، تو جو اللہ کا حکم ہمیں آسان لگتا ہے، ہمارے مزاج کے بھی مطابق ہوتا ہے اور ہماری روٹین میں اس سے کوئی اتنا فرق نہیں پڑتا، وہ تو ہم آرام سے کر لیتے ہیں۔ کہیں ہم جاب کرتے ہوں تو وہاں پہ بھی اگر ہمیں تھوڑی سی کوئی ایمانداری دکھانے میں، یا جیسے خواتین ہیں ان کو پردہ کرنے میں تھوڑی سی مشکل ہو رہی ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں، اسلام کو اور اللہ کے حکم کو ایک سائیڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہمیشہ جب عمل کرنے کی باری آتی ہے تو قربان اللہ کا حکم ہوتا ہے اور ہم اپنی مرضی کرتے ہیں۔ تو یہ کھلم کھلا منافقت ہے کہ منہ سے ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے غلام ہیں، اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب ہمارے عمل دیکھے جائیں تو وہاں پر ہم دنیا کو دیکھتے ہیں کہ دنیا کے سامنے ناک رکھنی ہے، دنیا میں ہماری عزت ہے، دنیا کیا سوچے گی کہ دیکھو ان لوگوں نے یہ بھی نہیں کیا، اور اس سے زیادہ ہم اپنے نفس کی خواہشات کے پیچھے بھاگتے ہیں، جو کچھ ہمارا اپنا دل کر رہا ہوتا کرنے کا، جس کو ہم خود انجوائے کرتے ہیں، ہم اس پہ چلتے ہیں۔ تو یہی تو منافقت ہے کہ منہ سے ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں اور ہمارے عمل اللہ کے حکم کے سراسر خلاف ہیں، جن سے اللہ ناراض ہوتے ہیں، ہم عملاً وہی کام کر رہے ہوتے ہیں۔
ایک مسلمان عورت ہے، کیا اسے نہیں پتہ کہ قرآن میں اور حدیث میں اللہ تعالیٰ نے اسے پردے کا حکم فرمایا ہے؟ لیکن شادی بیاہ تو چھوڑیں، عام روٹین میں بھی اب آپ ہماری مسلمان خواتین کو دیکھ لیجئے کہ کیا وہ جن حلیے، جو ان کے حلیے ہیں، جو ان کا لباس ہے، جس طرح وہ بے پردہ اور بغیر دوپٹے کے وہ ہمارے بازاروں میں، ہر جگہ، یونیورسٹی، کالجز، اداروں میں، ہر جگہ آپ کو خواتین جس حلیے میں نظر آتی ہیں، کیا وہ اللہ کا پسندیدہ حلیہ ہے؟ کیا اللہ نے ایسا حکم دیا ہے کہ عورت اس طرح پھرے؟ اور کہنے کو ہم پھر کہتے ہیں کہ ہم 5 وقت کے نمازی ہیں، ہم بڑے پکے مسلمان ہیں، کیا ہوا اگر ہم پردہ نہیں کرتے؟ یہ بات نہیں ہے۔ اللہ کا حکم بس اللہ کا حکم ہے، اور ایسا نہیں کہ جہاں آپ کو آسانی لگتی ہے وہ آپ مان لیں، اور آپ کو پردہ کرنا اور کوئی بھی اور کام ایسا جو اللہ نے حکم دیا ہے وہ کرنا مشکل لگے تو آپ وہ چھوڑ دیں، وہاں پہ آپ اپنی مرضی چلائیں۔ یہی منافقت ہے کہ منہ سے ہم خود کو مسلم کہتے ہیں لیکن عمل اپنی مرضی اور اپنے حساب سے کرتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مسلم کا کیا مطلب ہے؟ مسلم کا مطلب ہے مطیع، فرما بردار، جھکنے والا۔ عربی میں مسلم ایسی اونٹنی کو کہا جاتا ہے جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں ہوتی ہے۔ مالک جدھر چاہے لے جائے، جدھر چاہے کھڑا کر دے، جدھر چاہے اس اونٹنی کو بٹھا دے، مطلب ٹوٹل اختیار مالک کا ہے، پورا کنٹرول مالک کے ہاتھ میں ہے، اونٹنی کی اپنی کوئی مرضی نہیں۔ یہ ہوتا ہے مسلم ہونا۔ تو کیا ہم خود سے سوال کریں کہ کیا ہم واقعی ایسے مسلم ہیں؟ کیا ہم خود کو ٹوٹل اللہ کے حوالے کر کے چلتے ہیں یا اپنی مرضی کرتے ہیں؟ جہاں آسانی لگے ادھر مان لیا حکم، اور جہاں نہ ہو، رشتہ داری عزیز ہو، دنیا داری عزیز ہو، وہاں اللہ کا حکم سائڈ پہ کر دیتے ہیں، استغفر اللہ، اور اپنی مرضیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ہم اس خوش فہمی میں رہتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتے ہیں کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ کو ایسا مسلم نہیں چاہیے کہ اگر اللہ کے حکم ہے تو اس میں ایک پہ عمل کر لیا، ایک پہ نہیں کیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام احکامات قرآن و حدیث میں بتا دیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا پسند ہے اور کیا نہیں پسند، کس چیز سے اللہ نے منع فرمایا ہے، کس سے نہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، سب اللہ تعالیٰ نے واضح بتا دیا ہے۔ اس کے بعد اگر ہم 4 باتوں پہ عمل کر رہے ہیں، 2 پہ نہیں کر رہے، تب بھی ہم مسلم نہیں ہیں۔ اگر ہم 1 پہ کر رہے ہیں، 1 پہ نہیں، تب بھی ہم مسلم نہیں ہیں۔ 10 باتوں پہ کر رہے ہیں، 4 پہ کریں، تب بھی نہیں ہیں۔ اللہ کے ایک حکم کا انکار، قرآن کی ایک آیت کا انکار، سارے قرآن کا انکار ہے۔ ایک حکم اللہ کا، اس کا انکار سارے احکامات کا انکار ہے، کیونکہ جب آپ باقی کر رہے ہیں تو وہ بھی تو اسی رب نے دیا ہے نا۔ تو ابھی میں نے آپ کو بتایا جیسے مسلم ایسی اونٹنی جس کی اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، پورے کا پورا کنٹرول اس کے مالک کے ہاتھ میں ہے، بس جیسے وہ کہہ دے، جیسے وہ چلائے، اس کو ویسے ہی چلنا ہے، اپنی بالکل بھی ذرا سی بھی کوئی مرضی نہیں، اور پورے کا پورا اسلام میں داخل ہونا ہے، پورے کا پورا ہر حکم اگر اللہ کا ہم مانیں گے تب ہیں ہم مسلم، ادروائز ہم منافقت کرتے ہیں۔ چلیے اب ہم آیات کا معنی اور ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور من حرف جار مطلب سے، الناسی لوگوں میں سے، اور لوگوں میں سے، من وہ ہیں جو، من بھی حرف جار ہے مطلب جو، یقولو کہتے ہیں، آمنا ہم ایمان لائے، آمن کہتے ہیں ایمان کو، ایمان لانا، اور نون زبر الف نا مطلب ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، بازر بھی آ گیا تو اس کا مطلب پر، اور بالیومی پھر بازر بھی آ گیا مطلب پر، بی کا مطلب ساتھ، پر یا سے ہوتا ہے، اور یہاں پر یہ پر کے میننگ میں آیا ہے، اور بالیومی دن پر، آخرت کے دن پر، حالانکہ یا اور ما نہیں ہیں ہم وہ بمؤمنین ایمان لانے والے، یخادعون اللہ یا پھر وہ یخادعو
وہ دھوکہ دیتے ہیں۔ واو نون جمع کی نشانی، مطلب وہ سب، یعنی وہ سب منافقین کیا کرتے ہیں؟ دھوکہ بازی کرتے ہیں اللہ اللہ سے، اور الذین ان لوگوں سے جو آمنو ایمان لائے۔ واو الف ہے تو جمع کا صیغہ ہے کہ وہ سب ایمان لائے۔ اور ما نہیں، یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر۔ ما یخدعون، ما کا مطلب ویسے تو ہوتا ہے جو، لیکن اگر ما کے بعد الا آ رہا ہو تو پھر ما کا مطلب ہو جاتا ہے نہیں۔ ما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے، الا مگر، انفسہم اپنے ہی نفسوں کو یا اپنے ہی آپ کو۔ ہم اردو میں بھی نفس، عزت نفس یا ہم بولتے ہیں یہ نفس کا لفظ، اور حاپش میم ہم ان کے یا اپنے آپ کو۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہم کا مطلب ہوتا ہے ان کا، ان کی، اپنا یا اپنے۔ تو جملے کے حساب سے، سینٹنس کے حساب سے پھر ہم اس کے میننگ کو کر لیتے ہیں۔ انفسہم اپنے ہی آپ کو، وما اور نہیں، یشعرون وہ اس کا شعور رکھتے۔ یا زبر یا آ گیا واؤ، اور شعور ہم اردو میں بھی بولتے ہیں ذی شعور، یا اس کو اس کا شعور نہیں ہے، واو نون جمع کا صیغہ، تو یا شعورون وہ نہیں شعور رکھتے۔ شعور مطلب ہوتا ہے عقل، سمجھ۔ فی میں، فی حرف جار ہے، مطلب میں، قلوب قلب کی جمع ہے، اور ہم ان کے، تو ان کے دلوں میں مرضٌ مرض ہے۔ مرض بھی ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ فزادہم، فا پس زیادہ ہم اردو میں بھی کہتے ہیں زیادہ، ہم ان کا، تو پس زیادہ کر دیا یا بڑھا دیا ان کو اللہ اللہ نے، مرضاً بیماری میں یا مرض میں، وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ عین والا جو علیم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جاننے والا، اور الف سے جو علیم ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے دردناک۔ بیما باوجہ اس کے، کانو تھے وہ، یکذبون جھوٹ بولا کرتے۔ اب کذاب یا کاذب ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں جس کا مطلب ہوتا ہے جھوٹا، تو یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے۔ ایک دفعہ ہم ریپیٹ کر لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو یقول وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے، باللہ اللہ پر، اور بالیوم الآخری آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین جبکہ حالانکہ نہیں ہیں وہ مومن۔ تو یہاں منافقین کی علامات بتائی جا رہی ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر، آخرت پر، منہ سے یہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں حالانکہ نہیں ہیں وہ ایمان لانے والے، کیونکہ ان کے دلوں میں کفر ہے۔ یخادعون اللہ وہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو، والذین اور ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ سچ میں ایسے کرتے تھے، وہ خود سے سمجھتے ایسا تھے۔ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ تو دلوں کی نیتوں کو، دلوں کے بھیدوں کو اچھے سے جانتا ہے، لیکن ان کو ایسا فیل ہوتا تھا، ان کو یہ لگتا تھا کہ ہم اللہ کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں ایسا کر کے، اور ایمان والوں کو بھی دھوکہ دے رہے ہیں۔ تو وما یخدعون نہیں وہ دھوکہ دیتے تھے، الا مگر، انفسہم اپنے ہی آپ کو۔ یہ سب کچھ کر کے وہ اپنے ہی آپ کے لیے جو ہے وہ آخرت اپنی خراب کر رہے تھے، اور دنیا بھی وہ خود کو دھوکہ دے رہے تھے۔ یہ بات کیونکہ اللہ کو تو وہ دھوکہ نہیں دے سکتے، لیکن کیونکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، تو وہ خود کو ہی دھوکہ دے رہے ہیں۔ وما یشعرون اور اس چیز کو ان کو ادراک بھی نہیں ہے کہ ہم یہ جو چیز سمجھ رہے ہیں کہ ہم اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور مسلمانوں کو، تو ایسا نہیں پوسیبل۔ اللہ تعالیٰ نے تو وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا تھا کہ کون کون منافق ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی جانتے ہیں۔ تو لیکن کیونکہ وہ اس خوش فہمی میں تھے کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے کہ ان کو ایسا لگتا تھا کہ وہ دھوکہ دے رہے ہیں، جبکہ نہیں وہ دھوکہ دے رہے مگر اپنے ہی آپ کو، اور اس چیز کا ان کو شعور بھی نہیں۔ فی قلوبہم مرض، فی میں قلوبہم ان کے دلوں میں مرض مرض ہے۔ مرض کس چیز کا مرض؟ نفاق کا، منافقت کا جو ان کے دلوں میں مرض تھا۔ تو فزادہم اللہ پس زیادہ کر دیا اللہ نے، مرضاً ان کا یہ مرض، ان کی بیماری، ان کی یہ منافقت کا جو مرض اللہ نے اور زیادہ سزا کے طور پر ان کے دلوں میں بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ اور ان کے لیے عذاب علیم دردناک عذاب ہے، بیما بوجہ اس کے، کانو تھے، یکذبون وہ جھوٹ بولا کرتے۔
تو یہاں سے ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کفار سے بھی زیادہ، جو کھلم کھلا دشمن ہو اس سے بھی زیادہ غصہ اور ناراضگی اور عذاب کس کے لیے ہے؟ جو منافقت کرتا ہے، جو منہ سے کچھ اور کہتا ہے، منہ سے خود کو مسلم یا ایماندار ظاہر کرتا ہے، لیکن اندر سے وہ کفر میں ہے اور وہ مسلمان سے دھوکہ کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو منافق اللہ تعالیٰ کو زیادہ ناپسند ہے، منافق کافر سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں، اور ان سے زیادہ دردناک ان کے لیے عذاب ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ حدیث میں ہے کہ منافق جہنم کے آگ کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، مطلب جہاں پر سب سے زیادہ سخت عذاب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں منافقت کے، نفاق کے اس مرض سے بچائے۔ اگر ہمارے اندر کوئی بھی ایسی عادت ہمیں محسوس ہوتی ہے جو نفاق کے زمرے میں آتی ہے، تو ہمیں اللہ سے توبہ کر کے اپنی اس عادت کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین حق کو سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔